حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی نسل سے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام قوم عاد تھا، جس کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے طوفان میں بچ جانے والے لوگوں سے ہوا تھا۔ یہ قوم ساحل سمندر پر ریت کے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں آباد تھی۔ اللہ نے انہیں لمبے چوڑے جسم دیے، بہت مال اور اولاد دی۔ وہ لمبے لمبے ستونوں والے محل بناتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں قوم ارم بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے تکبر کیا اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت والا کون ہوگا۔ یہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن رفتہ رفتہ شرک میں مبتلا ہو گئے اور بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ نے قوم عاد کی اصلاح کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت توحید پر قوم کے کافر سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ تم حماقت میں ہو اور ہم تمہیں اللہ کا رسول نہیں مانتے، معاذ اللہ۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ آپ علیہ السلام کو اپنے جیسا ایک عام آدمی سمجھتے تھے، کوئی خاص اور مقدس انسان نہیں سمجھتے تھے، گویا ان کے خیال میں انسان رسول نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی گمراہ کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بہت سمجھانے کے باوجود بھی جب قوم عاد اپنی برائیوں اور کفر سے باز نہ آئی اور انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی، تو اللہ نے ان پر ایک بادل کی صورت میں عذاب بھیجا۔ قوم بادل کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور وہ کہنے لگے کہ اب تو بارش ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، لیکن قوم اس بادل کو دیکھ کر خوشیاں مناتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کے عذاب کی سخت آندھی آ گئی، جو 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل چلتی رہی۔ ساری کافر قوم اس آندھی میں ہلاک ہو گئی۔ وہ آندھی جس چیز پر چلتی اسے ریزہ ریزہ کر دیتی۔ اس آندھی نے انہیں اس طرح اٹھا کر پھینک دیا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ اس طرح ان کے تکبر اور کفر کی وجہ سے دنیا میں ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور آخرت میں بھی انہیں سزا دی جائے گی۔ اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنے خاص فضل اور رحمت سے آندھی سے بچا لیا۔ عذاب سے بچ جانے والوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی قوم کے برے انجام پر افسوس کیا۔ یہ سب لوگ پھر مدین اور شام کے درمیانی علاقے میں جا کر آباد ہو گئے۔ شداد بن عاد قوم عاد ہی کا ایک بادشاہ تھا۔ اس نے جنت کا ذکر سن کر خود ایک جنت تعمیر کرانے کا فیصلہ کیا، لیکن جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس کو دیکھنے سے پہلے ہی اللہ نے اسے اور اس کی تمام فوج کو ہلاک کر دیا اور ان لوگوں کے شاندار محلات بھی تباہ